السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ ندیم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا بیل آئیکن کو ذرا دبا دیں تو مہربانی ہے، نہ دبائیں تو کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے آپ کی پہلی میں نے جو اپنی ڈالمنٹ بھیجی ہے اس میں میرا جو لوگوں کے فون کو جو میرے پاس آ رہے ہیں وہ اس سلسلے میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ سب سے پہلے تو فرسٹ آف آل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ رسپانس دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک فرسٹلی آپ کو فرسٹ اسٹیپ ہے جو آپ کو ویزا لگوانے کا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویزا کس طرح لگتا ہے، ویزا نہیں ہے، ویزا بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ سب لوگ یہ ہے کوئی پیسے 2 لاکھ مانگ رہا ہے، کوئی لاکھ مانگ رہا ہے، کسی قسم کا کوئی کسی کے ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں تو وہ ایک آپ بہت ہی مشکل کام جو ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں وہ آسان لگے گا آپ کو۔ سب سے فرسٹلی بات ہے جو پہلے آپ کو جو پاسپورٹ کی ضرورت ہے وہ 6 مہینہ کم سے کم 6 مہینے سے 8 مہینے ویلڈ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو جو ڈاکومنٹس چاہیے وہ بالکل ایک بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، وہ بھی 3 ماہ کی۔ لوگ 6 ماہ کرتے رہتے ہیں، 3 ماہ کی اسٹیٹمنٹ چاہیے۔ اور 1 پرسن میں سال کے طور آپ ایک اپلائی کرتے ہو نا 3 لاکھ روپیہ تقریباً بیچ میں ہونا چاہیے، بس از ٹو مچ۔ اس سے مرضی کر لیں، جو ان سے مرضی ڈاکٹر سے لیں، میں آپ کے سامنے ختم کرتا ہوں۔ میں نے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ اس حساب سے میں بتا رہا ہوں، کہ میں نے 2 مرتبہ ویزے لگوائے ہوئے ہیں۔ تیسری مرتبہ یہ ہے کہ جو وہ ایک آپ کو انشورنس چاہیے، وہ آپ کو انشورنس 2000 یا 2500 میں آپ کو کسی بھی IEFU آدم جی کسی مرضی آن لائن ہی ملتی ہے، اس کو آن لائن ہی آپ نے ان کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں 2000-2500 تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ تیسری بات آپ کو ملے گی جو آپ نے جو ڈراپس پینے ہیں، وہ جو ادھر سے ہاسپٹل کسی بھی ہاسپٹل جائیں، انٹرنیشنل کے جائیں گے آپ کو وہ آپ کو ڈراپس لیں گے پولیو کے، وہ ڈراپس کریں گے اور آپ کو ایک کارڈ بنا دیں گے، پولیو کارڈ اس کو کہتے ہیں، وہ لے لیں بس۔ ہوٹل کی ریزرویشن اور یہ کیا نام ہے اس کا فلائٹ کا جو ریزرویشن ہے وہ آپ نے بنا لینا، وہ بھی پیڈ نہیں کرنا، بس وہ آپ کسی ٹریول ایجنسی سے بنا سکتے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے ہو گیا، اور آپ صرف ایک بات اب رہ گئی ہے، وہ یہ آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں۔ کام میں آپ نے صرف لکھنا ہے کہ یہ میرا کام ہے۔ اگر آپ کا چیمبر آف کامرس کا لیٹر ہے تو وہ لگا دیں، اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے صرف سورس آف انکم بتانا ہے کہ میں اس سے انکم آ رہی ہے، تو میں یہ آپ کو اسٹیٹمنٹ میری چل رہی ہے۔ اگر وہ آپ کی انڈیویجول ہے اسٹیٹمنٹ وہ بھی چل جائے گی، اگر آپ کی وہ جو بزنس کی ہے وہ بھی چل جائے گی، بس یہ ڈاکومنٹس چاہیے۔ اور آپ نے فیڈکس میں جا کے آپ کے جو فیصل آباد میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، لاہور میں ہے، جدھر بھی ہے وہ آپ اس کو جمع کروا دیں، بس یہی کام ہے۔ اور کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے کسی قسم کا۔ لوگ ایسا کوئی 2 لاکھ مانگ رہا ہے، کوئی 3 لاکھ مانگ رہا ہے، کوئی 4 لاکھ مانگ رہا ہے۔ ہاں اگر آپ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یہ کام آپ کو کنسلٹنٹ کر کے دے گا، وہ آپ سے 5 سے 10 ہزار روپے لے گا اور آپ کے ڈاکومنٹس سارے کلیئر کر دے گا۔ اگر آپ کو بالفرض نہیں ملتا کنسلٹنٹ، میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کو گائیڈ کروں گا، میں آپ خود نہیں کروں گا، آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ یہ آپ اس سے کر لیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ آپ کا لنک بھی بھیجوں گا اپنا، آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ آ جائیں جب آپ فلائی کر کے ادھر آ جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ جی وہ TRC میں یہ کرتے ہیں وہ ہے، اور آتے ہی آپ کو ادھر سے آپ بس اگر آپ نے چیپ وے لینا ہے تو آتے ہی آپ ٹیکسی نہ لیں، ٹیکسی لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ٹیکسی کے بغیر ہی آپ ادھر بس چلتی ہے، بس سے آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، 12 نمبر نام یاد رکھیں، 12 نمبر بس چلے گی، اس میں بیٹھ جائیں، آپ تقسیم اسکوائر چلے جائیں۔ اگر ادھر آپ نے نہیں جانا تو پھر آپ راستے میں گئی آپ کی ہوٹل کی وغیرہ جو ہے، اگر آپ نے شہر میں آنا ہے تو تقسیم اسکوائر میں آ جائیں، ادھر سے آپ ٹیکسی کو جدھر مرضی پکڑ لیں، کیونکہ وہ ہے ٹورسٹ علاقہ۔ ادھر سے آپ کو انگلش پرسن بھی مل جائیں گے، وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ ادھر زبان کا تھوڑی سی بہت پرابلم ہے۔
تو زبان کے لیے آپ کو پہلے تو جو اگر مشکل رہنے والے آ رہے ہیں جو ٹی آر سی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ادھر بھی تھوڑی بہت زبان سیکھتے آئے، اور ادھر بھی ان کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ زبان کو سیکھیں۔ زبان از مسٹ ہے کہ ادھر آپ کو زبان سیکھنی پڑے گی، اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ پھر جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئیں گے پھر ادھر آپ کو دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے ٹی آر سی کا۔ ٹی آر سی میں آپ کو میں صرف یہی آپ کو گائیڈ صرف کروں گا، میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ سے کرائیں وہ سے کرائیں، مجھے کسی قسم کی کوئی نہیں، میں صرف آپ کو گائیڈ کروں گا۔ آپ فی سبیل اللہ مجھ سے گائیڈ، میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گا، آپ کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا ہے، گائیڈ اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ آپ کا جو اس میں ٹی آر سی میں آپ کے پیسے جو لگیں گا، پہلے تو یہ آتے ہی آن لائن ہی کسی سے بات کریں گے، وہ آن لائن آپ کو بھر کے فارم اس کے تصویر آپ کی لگا کے فارم بھر کے دے دے گا۔ اس کے بعد آپ کو جو انشورنس ہے ادھر ہے، وہ انشورنس تھوڑی بہت پیسوں کی ہے، میرا خیال 200-250 150 200 پیسے مختلف کمپنیاں یہ لیتی ہیں۔ لیرے کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں لوگ ادھر ڈالروں میں بات کرتے ہیں، یہ $500 لگے گا آپ کو ٹی آر سی بنانے میں۔ آپ کا جو منیمم لگے گا نا 1% کا، آئی تھنک میں بھی اگر آپ ہاں ایک ٹیکس کا جو ہے 684 غالباً اتنے سم تھنگ ہے وہ، اگر مجھے کوئی 10-20 کا اوپر نیچے ہوگا تو اس کا لیے معافی دے دیجیے گا۔ باقی یہ ہے کہ اس میں آپ 684 روپے تقریباً ایگزیکٹ ٹیکس ہے، وہ آپ کو لازمی آپ نے جمع کروانا ہے جب ہم نے ٹی آر سی کے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں نا، سبمٹ کرنا ہے اپنا کیس، اس میں آپ نے یہ 684 روپے یہ پلس وہ ٹیکس پلس کیا نام ہے اس کا انشورنس کروانی ہے، پلس آپ نے جو اس کے ڈاکومنٹس لگوانے ہیں ساتھ، کیا نام ہے پاسپورٹ کے ویزا کی صرف ہوتے ہیں ڈاکومنٹس، وہ آگے آپ کی انٹری کب ہوئی اور کب آپ اس کا آئے ہیں اور کب آپ کا سارا کچھ وہ فوٹو کاپی میں آپ کو کر کے، تو بعد میں تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا موسٹلی 1800 لیرہ تک آپ کا جو ٹیکس سمیت ڈال کے ٹاپو کا جو اس کا جو نوٹری وغیرہ کر کے ہر چیز ڈاکومنٹس کر کے آپ کو تقریباً اتنے کا خرچہ آ جاتا ہے۔ وہ آپ ہمیں کہیں گے تو ہم آپ کو ریکمینڈ کر دیں گے ایک بندہ، وہ آپ کے ساتھ چلے گا، اس کو جو کچھ پیسے دے دیں وہ آپ اس کو دے دیں ان کو، اور یہ اپنا کام کروا لیں۔ 1800 آئے 1600 آئے، یہ آپ کے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے پہ، وہ 200-400 لیرہ وہ آپ سے لیتا ہے، وہ یہی ریئل بات ہے، اور کوئی نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ جی وہ 10,000 لے رہا ہے، کوئی 5,000 مانگ رہا ہے۔ میں نے ادھر ایک کیس دیکھا ہے اس لیڈیز کو، اس نے آتے ایک ایجنٹ نے مانگا اسے جی $1,600، فیملی تھی، وہ اس نے دے دیا، بس ٹھیک ہے۔ ہر کوئی ادھر 8 دن بعد جب آ جاتا ہے، 10 دن بعد ایجنٹ بن جاتا ہے، ہر کوئی ایجنٹ بنا ہوا ہے ادھر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادھر پراپرٹی کا ریئل اسٹیٹ کا کام بہت ہو رہا ہے، بہت لوگ ادھر آتے ہی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ میں یہ آپ کو بینیفٹ بہت ہے، اس میں یہ آپ کو پاکستانی میں آپ کو بتاؤں، بلیو کریں، جو ادھر بیسمنٹ پہ جو منزل ہے نا، اس میں پاکستانی جو آپ کو روپے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے میں آپ کو ایک فلیٹ پورا مل جائے گا، تین کمروں کا، ایک باتھ روم، ایک کچن وغیرہ سارا کچھ۔ وہ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی میں اسی کام میں بھی ریلیٹڈ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد آپ کو جو میرے پاس جو پروجیکٹ آئے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھیجوں گا، آپ انشاءاللہ انٹرسٹڈ ہو تو آپ کو انشاءاللہ موسٹ ویلکم، ادھر آپ کو وہ پراپرٹی لے دیں گے، وہ کرائے آپ نے ادھر 25-30 لاکھ روپے کی پراپرٹی لے کے تو آپ نے اس کو رینٹ پہ چڑھا دینا ہے، تقریباً 1,500-2,000 لیرہ ادھر رینٹ آؤٹ ہوتا ہے، کوئی 1,200 لے رہا ہے، کوئی 1,000 لیرہ لے رہا ہے، جو فرنش نہیں ہے۔ فرنش آپ کا تو فرنش کیا ہے، فرنش یہ ہے کہ ٹی وی وغیرہ لگا دیں، صوفے ادھر سے ایسے یوز مل جاتے ہیں، سب کچھ لگو کے بڑی یاد ہے 4-5 ہزار لیرہ آپ کا اس میں فرنش کرنے میں لگ جائے گا، باقی آپ اس میں کرایہ دیتے رہیں، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے رکھنا آپ نے رکھیں، اگر کرایہ پہ رکھیں۔ ادھر لوگ آ رہے ہیں، ادھر میں نے 3-4 لوگ دیکھے ہیں، جو وہ لوگ
دو دو تین تین مکان انہوں نے لیے ہوئے ہیں، اور وہ جناب آپ ادھر کرائے پہ دیے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ 1 کروڑ روپے میں آپ کو 3 مکان مل جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو نیشنلٹی علیحدہ مل جاتی ہے۔ آپ کے ایک آپ ادھر پکے ہو جاتے ہیں، اور آپ کا جو نیشنلٹی وغیرہ جو ہے نا سلسلہ وہ ادھر بالکل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 2.5 لاکھ کی پراپرٹی لیتے ہیں تو آپ کو ادھر 3 مہینے میں پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اس طرح آپ چلائیں گے تو آپ کو یہ پاسپورٹ 4 سے 5 سال میں ملے گا۔ نیشنلٹی آپ کو مل جائے گی ادھر کی، اور ہے کہ پاسپورٹ جو ملے گا وہ 4 سے 5 سال ملے گا، جو اگر آپ 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو۔ اگر آپ 1 کروڑ بھی نہیں کرتے، سال کے طور پر آپ 30 لاکھ بھی کر دیتے ہیں، 20 لاکھ کی، 25 لاکھ کی، 30 لاکھ کی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پھر بھی آپ کو پاسپورٹ ملے گا 4 سے 5 سال میں۔ نیشنلٹی آپ کو تقریباً مل ہی جاتی ہے، کیونکہ وہ آسا سفر ان کو پتہ ہے کہ وہ آپ ادھر ہی رہنا، اور آپ نے ادھر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ لوگ ادھر بہت، کراچی سے بہت عوام آ رہی ہے، اور لاہور سے بہت عوام ادھر آئی ہوئی ہے، اور کئی لوگوں نے تو آتے ہی پاسپورٹ لے لیے ہوئے ہیں، اور اپنے مثال کے تو 2.5 لاکھ، جو اب میں ڈالر کی بات کر رہا ہوں، 2.5 لاکھ میں لوگ ادھر 3 4 پراپرٹیاں لی ہوئی ہیں، اور 4 مثال کو 4 پراپرٹی لے لی، ایک پراپرٹی میں آپ رہ رہے ہیں، اور 3 پراپرٹیاں انہوں نے کرائے پہ دی ہوئی ہیں، اور 6,000 7,000 لیرہ ان کو کرائے میں آ رہا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ ادھر لوگ پراپرٹی میں کیوں زیادہ سے زیادہ لوگ ادھر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان سے بہت انویسٹمنٹ پاکستان سے ادھر ہو رہی ہے، اور لوگ تقریباً آپ سمجھ لیں اسلام آباد سے، کراچی سے، اور ادھر فلیٹیں بہت تقریباً ہر ہفتے میں فلیٹ آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے ادھر انویسٹمنٹ کے لیے ایک بہت نادر اور سنہری موقع ہے۔ جو بندہ، کیونکہ اس کا اب آپ دیکھیں کہ لیرہ اب پہلے ڈاؤن تھا، اب اپ جا رہا ہے۔ ڈالر بھی اب پہلے $1 کا تقریباً 8.5 لیرہ مل رہا تھا، پھر 8 لیرہ ملنا شروع ہو گیا، پھر آج کا جو ریٹ ہے، جو ہے 7.25۔ اس کا مطلب لیرہ اپ جا رہا ہے۔ تو آپ اس لحاظ سے بھی پراپرٹی لے لینا، مثال کے طور پہ ادھر پراپرٹی لے، ادھر لیرے کا ریٹ بڑھ گیا، کیونکہ آپ کا تو ویسے ہی بڑھ گیا، پراپرٹی کا ریٹ ویسے ہی بڑھ جانا ہے، اور رینٹ بھی آپ کا بڑھ جائے گا، سب کچھ آلموسٹ آپ کو ہر چیز آپ کو انشاءاللہ ادھر ملے گی۔ میں ابھی آپ کو پروجیکٹ بھیجتا ہوں اپنے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں، میرے پاس ایک 2+1 کا مکان ہے، اور ایک 1x1 کا مقصد ہے کہ ایک 3 کمروں کا، ایک 2 کمروں کا، اس کے ساتھ ڈرائنگ روم ہوتا ہے، ایک باتھ روم ہوتا ہے، ایک کچن ہوتا ہے۔ وہ آپ کو بہت سی، میں اس کے ساتھ ہی آپ کو ریٹ کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ یہ کوڈ کروں گا، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اگر آپ کا انٹرسٹڈ ہوئے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت سے چیپ آپ کو پراپرٹی ادھر لے کے دیں گے، اور آپ ادھر رینٹ آؤٹ چڑھانا چاہتے ہیں، رینٹ آؤٹ بھی چڑھا دیں گے، اور آپ بے شک اس میں یہ بھی ایڈوانٹیج ہے، آپ ادھر پراپرٹی لے کے واپس پاکستان بھی جا سکتے ہیں، اور ایک اور بات ہے، پاکستان میں بیٹھے بیٹھے بھی آپ ادھر پراپرٹی لے سکتے ہو، یہ بھی زبردست انہوں نے ایک ذرائع کر، وہ بھی آپ کو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کل، انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں، وی ول بی بیک ٹمارو انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔